بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے دنیا کی بھیڑ میں گم نہ ہو بلکہ کامیابی کی بلندیوں کو چھوئے؟ کیا آپ کی یہ تمنا ہے کہ ان کی عمر لمبی ہو، ان کی قسمت چمک اٹھے اور وہ ہر محفل میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جائے؟ آج کی یہ ویڈیو آپ کے ان تمام خوابوں کی تعبیر ثابت ہو سکتی ہے۔ ہم اکثر اپنی اولاد کے لیے دنیاوی سہولتیں اکٹھی کرنے میں دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ انہیں اچھے کپڑے ملے، اچھا کھانا ملے اور بہترین تعلیم ملے، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ان کے مقدر کی کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ کائنات کی سب سے عظیم ہستی خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی زندگی ہمارے لیے وہ مشعل راہ ہے جس کی روشنی میں ہم نہ صرف اپنی بلکہ اپنی نسلوں کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہما کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی بندگی اور صبر میں گزرا۔ آپ وہ ہستی ہے جن کے بارے میں خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ذرا سوچئے، جس بیٹی سے کائنات کے سردار اتنی محبت فرماتے ہو، ان کی اپنی اولاد کے لیے دعائیں اور ان کی پسندیدہ صورتیں کتنی بابرکت ہوں گی۔ آج ہم انہی دو صورتوں کا ذکر کریں گے جو بی بی پاک رضی اللہ تعالی عنہما کو بے حد پسند تھی اور جن کے ورد سے آپ اپنی اولاد کی خوشحالی اور کامیابی کی دعائیں مانگا کرتی تھی۔ بات کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے روحانی وظیفہ سینٹر کے تمام معزز بھائیوں اور بہنوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ بات کا آغاز کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے روحانی وظیفہ آفیشل کے تمام معزز بھائیوں اور بہنوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل روحانی وظیفہ آفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو اور طاقتور وظائف کی اپڈیٹ بروقت ملتی رہے۔ آپ کی محبت کا بہت شکریہ۔ ناظرین، اولاد اللہ کی دی ہوئی وہ نعمت ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ ایک ماں اور باپ کے لیے اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہو سکتی کہ ان کے بچے نیک ہو اور معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ گھر کے حالات چاہے کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہو، اگر اللہ پر توکل سچا ہو تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہما نے نہایت سادگی میں زندگی گزاری۔ اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی تھی، گھر کا سارا کام خود کرتی تھی، لیکن کبھی ماتھے پر بل نہیں آیا۔ آپ کا دل ہر وقت اللہ کی یاد اور تلاوت قرآن سے منور رہتا تھا۔ خاص طور پر دو صورتیں ایسی تھیں جن سے آپ کو خاص لگاؤ تھا۔ یہ صورتیں کوئی لمبی چوڑی عبادات نہیں بلکہ قرآن پاک کی وہ چھوٹی صورتیں ہیں جو ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، لیکن ان کے اندر چھپے ہوئے اثرات اور برکات کا ہمیں صحیح اندازہ نہیں۔ جب آپ ان صورتوں کو اپنی اولاد کی نیت سے پڑھتے ہیں تو عرش الہی سے رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کے بچوں کے گرد ایک ایسی حفاظتی دیوار بن جاتی ہے جسے دنیا کی کوئی بری نظر یا کوئی دشمن پار نہیں کر سکتا۔ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں قدم قدم پر برائیاں اور فتنے ہیں، اپنی اولاد کے ایمان اور ان کی دنیاوی کامیابی کی حفاظت کے لیے ان صورتوں کا وظیفہ ایک ڈال کی طرح کام کرتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے بہت محنت کرتے ہیں لیکن انہیں کامیابی نہیں ملتی، یا کچھ بچے والدین کے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ اکثر روحانی کمزوری ہوتی ہے۔ جب ہم ان مبارک صورتوں کا سہارا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نرم کر دیتا ہے اور ان کے راستے میں آنے والی تمام رکاوٹیں دور فرما دیتا ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی پسندیدہ ان صورتوں میں ایک عجب تاثیر ہے۔ آپ جب بھی ان کا ورد کریں، اپنے دل میں یہ یقین رکھیں کہ آپ اس ہستی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ یہ وظیفہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ سے اس کی رحمت مانگنے کا ایک خوبصورت طریقہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے تندرست رہیں، ان کی عمر میں برکت ہو اور وہ جس کام میں ہاتھ ڈالے اس میں اللہ کی غیبی مدد شامل ہو، تو آپ کو ان صورتوں کو اپنا معمول بنانا ہوگا۔ یہ صورتیں آپ کے گھر میں سکون لائے گی اور آپ کی اولاد کو نیک بخت بنائے گی۔
ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم ان صورتوں کے فضائل اور ان کے پڑھنے کے مخصوص طریقے پر مزید بات کریں، میں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ معلومات کسی اور پریشان حال ماں یا باپ کے کام آ سکتی ہے تو اس ویڈیو کو ابھی لائک کریں، نیچے کمنٹ میں اپنی دعا یا اللہ کا نام لکھیں اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی میں امید کی کرن پیدا کر سکتا ہے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ یاد رکھیں، نیکی پھیلانا بھی ایک بڑی عبادت ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے ذرا اس منظر کا تصور کریں جب مکہ کی گلیوں میں کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تھے تو وہ ننھی سی جان بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما اپنے والد کے ڈال بن جاتی تھی۔ بیٹی کی یہ تڑپ اور یہ محبت ہی تھی جس نے انہیں خاتون جنت کے بلند مرتبے پر فائز کیا۔ انہوں نے اپنی اولاد حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی تربیت بھی اسی قرآن کی روشنی میں کی۔ وہ دو صورتیں جن کا وہ کثرت سے ورد کرتی تھی، ان میں سے پہلی صورت فاتحہ ہے اور دوسری صورت اخلاص ہے۔ ان صورتوں کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی اور سورہ اخلاص کو 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ بی بی پاک رضی اللہ تعالی عنہما ان صورتوں کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ سے اپنی اولاد کے لیے عافیت مانگتی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ جو اولاد قرآن کے سائے میں پروان چڑھتی ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان صورتوں کو پڑھنے کا وہ خاص وقت اور تعداد کیا ہے جو بی بی پاک رضی اللہ تعالی عنہما کے معمولات سے ہمیں ملتی ہے، اور وہ کون سی ایسی جذباتی اور ایمان افروز کہانی ہے جو ان صورتوں کی برکت سے ایک اجڑے ہوئے گھرانے کو دوبارہ خوشیوں سے بھر گئی؟ یہ سب کچھ اور بہت سی قیمتی باتیں ہم اگلے مرحلے میں جانیں گے، کیونکہ ابھی تو ہم نے صرف اس روحانی سفر کا آغاز کیا ہے اور اصل راز تو ابھی سامنے آنا باقی ہے۔ کیا آپ تیار ہیں یہ جاننے کے لیے کہ ان صورتوں کا معجزہ آپ کی اولاد کی زندگی میں کیسے ظاہر ہوگا؟ تو پھر جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ اگلے مرحلے میں ہم اس وظیفے کی گہرائی اور اس کے حیرت انگیز نتائج پر بات کریں گے۔ ناظرین، اب ہم اس روحانی سفر کے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہم ان دو مبارک صورتوں کی گہرائی اور ان کے معجزاتی اثرات کو سمجھیں گے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کا ان صورتوں سے عشق محض اتفاق نہیں تھا، بلکہ ان کے اندر چھپے ہوئے اللہ کی توحید اور اس کی بڑائی ہی وہ اصل طاقت ہے جو کسی بھی ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ پہلی صورت سورہ فاتحہ ہے، جسے ام القرآن یعنی قرآن کی ماں کہا جاتا ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو رب اور بندے کے درمیان ایک براہ راست گفتگو ہے۔ جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میرے حمد بیان کی۔ ذرا سوچئے، جب آپ اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے یہ صورت پڑھتے ہیں تو گویا آپ کائنات کے مالک کے سامنے اپنے بچوں کا مقدمہ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ بی بی پاک رضی اللہ تعالی عنہما اس صورت کو شفا کی نیت سے بھی پڑھتی تھی۔ اگر اولاد بیمار ہو، ان کے اخلاق بگڑ رہے ہو یا ان کا پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو تو سورہ فاتحہ کا دم ان کی روح کو سکون پہنچاتا ہے۔ دوسری صورت سورہ اخلاص ہے، جو اللہ کی وحدانیت کا سب سے بڑا اعلان ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی زندگی کا نچوڑ ہی اللہ کی ذات پر کامل یقین تھا۔ جب انسان یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ اللہ الصمد یعنی وہ بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، تو اس کے دل سے دنیا کا ہر ڈر نکل جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہما اپنی اولاد کو یہ سکھاتی تھی کہ بیٹا مانگنا ہے تو صرف اس سے مانگو جو نہ کسی کا محتاج ہے اور نہ اس کا کوئی شریک۔ یہی وہ سبق تھا جس نے کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ طاقت دی کہ انہوں نے ظلم کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ جب ہم آج اپنی اولاد کے لیے ان صورتوں کا وظیفہ کرتے ہیں تو ہم دراصل ان کے اندر وہی حسینی جذبہ اور وہی ایمانی قوت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم وظیفے کے عملی طریقے کی طرف بڑھیں، میں آپ سے ایک پرزور گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام بھی ان لوگوں میں شامل ہو جو خیر کی بات پھیلاتے ہیں تو اس ویڈیو کو ابھی لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لکھ کر اپنی حاضری لگوائیے اور اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کی ایک چھوٹی سی کوشش کسی پریشان حال ماں کی دعا بن سکتی ہے اور اللہ کے ہاں آپ کا یہ عمل قبول و مقبول ہو سکتا ہے۔ ایک بہت ہی جذباتی واقعہ یاد آتا ہے جو ان صورتوں کی برکت کو واضح کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص پریشانی کے عالم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا
اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میری اولاد بہت بیمار رہتی ہے اور گھر میں تنگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے ورد کی تلقین فرمائی۔ وہ شخص بیان کرتا ہے کہ میں نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جب ان صورتوں کو پڑھنا شروع کیا تو نہ صرف میرے بچوں کی صحت لوٹ آئی بلکہ میرے گھر کے رزق میں ایسی برکت ہوئی کہ میں حیران رہ گیا۔ یہ ان صورتوں کی وہ روحانی تاثیر ہے جو آج بھی برقرار ہے۔ ہم لوگ ڈاکٹروں، حکیموں اور دنیاوی سہارے ڈھونڈنے میں بہت پیسہ اور وقت ضائع کرتے ہیں، لیکن کلام الہی کے اس خزانے سے غافل رہتے ہیں جو بالکل مفت اور ہر وقت ہمارے پاس موجود ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما راتوں کو اٹھ کر جب مصلی پر بیٹھتی تھی تو ان کی گریہ وزاری صرف اپنے لیے نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ پوری امت کی اولاد کے لیے دعائیں مانگتی تھی۔ ان کا دل اتنا نرم تھا کہ وہ کسی کے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ان کی پسندیدہ صورت دراصل ایک نسخہ کیمیا ہے۔ سورہ فاتحہ سے اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچا جاتا ہے اور سورہ اخلاص سے شیطان کے ہر حملے کو ناکام بنایا جاتا ہے۔ جب آپ ان دونوں کو ملا کر پڑھتے ہیں تو گویا آپ نے اپنی اولاد کو اللہ کی پناہ میں دے دیا ہے۔ آج کل کے والدین شکوہ کرتے ہیں کہ بچے موبائل کے عادی ہو گئے ہیں، ان کی صحبت بری ہو گئی ہے یا وہ دین سے دور ہو رہے ہیں۔ اس کا حل صرف نصیحتوں میں نہیں بلکہ اس روحانی علاج میں ہے جو بی بی پاک رضی اللہ تعالی عنہما نے ہمیں سکھایا۔ ناظرین یاد رکھیں کہ وظیفہ صرف زبان سے الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ دل کی تڑپ اور اللہ پر یقین کا نام ہے۔ جب آپ ان صورتوں کو پڑھیں تو یہ تصور کریں کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی برکات آپ کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی پکار کو سن رہا ہے۔ آپ کی اولاد کی کامیابی کا سورج ضرور طلوع ہوگا، ان کی قسمت کے بند دروازے ضرور کھلیں گے اور ان کی عمر میں ایسی برکت ہوگی کہ وہ آپ کے لیے بڑھاپے کا سہارا اور قبر میں آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ یہ صورت بچوں کے حافظے کو تیز کرتی ہے، ان کے چہروں پر نور لاتی ہے اور انہیں ہر بری آفت سے دور رکھتی ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان صورتوں کو پڑھنے کا وہ خاص وقت کون سا ہے جس سے اثر جلدی ہوتا ہے، اور وہ کون سی خاص دعا ہے جو ان صورتوں کے پڑھنے کے بعد مانگی جائے تو وہ رد نہیں ہوتی۔ یہ وہ اہم معلومات ہیں جو آپ کی زندگی میں انقلاب لا سکتی ہے۔ ان تمام سوالوں کے جواب اور وظیفے کی مکمل تفصیل ہم آخری اور تیسرے مرحلے میں بیان کریں گے۔ کیا آپ اس راز کو جاننے کے لیے تیار ہیں جو آپ کی اولاد کو ہر آنکھ کا تارا بنا دے گا؟ تو پھر کہیں مت جائیے گا کیونکہ اصل حقیقت تو ابھی آپ کے سامنے آنے والی ہے جو آپ کے ایمان کو مزید تازہ کر دے گی۔ ناظرین اب ہم اس روحانی پیغام کے اس آخری اور سب سے اہم حصے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں میں آپ کو وہ خاص طریقہ اور وہ وقت بتاؤں گا جس میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ پسندیدہ صورتیں پڑھنے سے تقدیر کے بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے اور اس کی مانگی ہوئی ہر دعا عرش الہی پر شرف قبولیت پاتی ہے۔ اولاد کی کامیابی، ان کی لمبی عمر اور ان کی عزت اور دولت کے لیے یہ وظیفہ کسی معجزے سے کم نہیں۔ آپ نے بس مکمل یقین اور عاجزی کے ساتھ اس پر عمل کرنا ہے کیونکہ اللہ کے کلام میں وہ طاقت ہے جو پتھروں کو موم اور ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ وظیفے کا طریقہ بہت سادہ ہے۔ آپ نے روزانہ کسی بھی ایک نماز کے بعد، خاص طور پر اگر نماز فجر یا نماز عشاء ہو تو زیادہ بہتر ہے، اول اور آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ مکمل اعراب کے ساتھ اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ پڑھ لیں تو اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کریں اور اپنے بچوں کا تصور کر کے ان کی طرف پونک مار دیں، یا اگر وہ پاس ہو تو ان کے سر پر ہاتھ پھیر دیں۔ یہ وہ عمل ہے جو آپ کی اولاد کے گرد اللہ کی رحمت کا ایسا حصار بنا دے گا کہ کوئی جادو، کوئی حسد اور کوئی دنیاوی مصیبت ان کا بال بھی بیگا نہیں کر سکے گی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما ان صورتوں کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگا کرتی تھی اور یہی وجہ تھی کہ ان کی گود میں پلنے والے شہزادے کائنات کے سردار بنے۔ ویڈیو کے اختتام پر ایک بار پھر یاد دلاتا چلوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسے ہی بابرکت وظائف روزانہ ملتے رہے تو روحانی وظیفہ آفیشل کو ابھی سبسکرائب کر لیں
اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا یہ روحانی رشتہ قائم رہے۔ آپ کی یہ محبت ہمیں مزید اچھی ویڈیوز بنانے کی ہمت دیتی ہے، لہذا اس چینل کو اپنی دعاؤں اور سبسکرپشن کے ذریعے سپورٹ ضرور کریں۔ ناظرین، اس وظیفے کے بعد جو دعا آپ نے مانگنی ہے وہ اس اسکرپٹ کی روح ہے۔ اپنے ہاتھ اٹھائیے اور ان الفاظ میں اپنے رب کو پکاریں: اے اللہ، ان مبارک صورتوں کے طفیل میری اولاد کو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما جیسی نیکی اور بہادری عطا فرما، ان کے نصیب بلند کر، انہیں لوگوں کے دلوں کا محبوب بنا دے اور انہیں ایسی لمبی اور صحت والی عمر عطا کر جو تیری بندگی میں گزرے۔ الہی، میری نسلوں کو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے اور انہیں میرے لیے دنیا میں سکون اور آخرت میں مغفرت کا ذریعہ بنا۔ یاد رکھیں، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں وہی درجہ رکھتی ہے جو ایک نبی کی دعا اپنی امت کے لیے ہوتی ہے۔ آپ کی آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو آپ کے بچے کی زندگی کی کایا پلٹ سکتا ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں ہر طرف بے راہ روی ہے، اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑنا ہی سب سے بڑی وراثت ہے۔ جو والدین اپنی اولاد کو یہ وظائف سکھاتے ہیں یا ان کے لیے خود پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی سادگی اور ان کا تقوی ہمیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں، دنیا کی رنگینیوں میں گم نہ ہو جاؤ، بلکہ اس کلام الہی کو تام لو جس میں تمہاری ہر پریشانی کا حل موجود ہے۔ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو گویا آپ ہدایت کی چابی مانگ رہے ہوتے ہیں، اور جب سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو آپ اللہ کی مکمل پناہ میں آ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو دل سے اچھی لگی ہے اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس سے آپ کے ایمان کو تقویت ملی ہے تو اسے ابھی لائک کریں، نیچے کمنٹ میں آمین لکھ کر اپنی دعا کو مہر لگائیے اور اس خیر کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر وہ والدین جو اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں وہ اس روحانی خزانے سے فیضیاب ہو سکے۔ آپ کا یہ عمل اللہ کے ہاں ایک عظیم نیکی کے طور پر لکھا جائے گا اور شاید آپ کا ایک شیئر کسی بھٹکے ہوئے بچے کو صراط مستقیم پر لے آئے۔ ہمیشہ اپنے بچوں کو محبت سے پیش آئے، ان کی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر ان کی حوصلہ افزائی کرے اور انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دے۔ جو بچہ قرآن کے نور سے منور ہوتا ہے، اس کا مستقبل خود بخود روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق دے اور ہمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی سیرت کا سچا پیروکار بنائے۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت اس روحانی محفل کو دیا۔ مزید ایسی طاقتور دعاؤں اور وظائف کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کی اولاد کا حامی اور ناصر ہو، آمین۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔